اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے آیت نمبر 35 سے، سورۃ المائدہ، چھٹا پارہ نکال لیا سب نے؟ ٹھیک ہے، 35 آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے وسیلہ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے ہم بہت زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ بننا، لیکن یہ اردو میں اس کا مطلب ہے۔ عربی میں اس کا مطلب یہ ہے، وسیلے کا مطلب یہ ہے قرب تلاش کرنا، قریب ہونا، ٹھیک ہے، نزدیک ہونا، اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں، مقام بدر میں بدر والوں کی مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کمزور تھے۔ اگر ہم یہی مطلب لیں نا وسیلے والا، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کیا تھے تو یہاں پر ہم مطلب جو ہے اس کا کمزوری لیتے ہیں۔ تو اردو میں اور عربی میں جو ہوتا ہے نا ترجمہ، مطلب فرق ہوتا ہے۔ یہاں جو وسیلہ لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، لیکن اس سے ہم نے دھوکہ یوں کھایا کہ اللہ تک قرب حاصل کرنے کے لیے درمیان میں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تک ہماری دعائیں نہیں پہنچتی، پہنچانے کے لیے کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی عالم درمیان میں ہو۔ اور عالم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ ہم تک اپنی دعائیں پہنچائیں اور ہم آپ کی دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک مثال دیتے ہیں کہ بھئی اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی بھی تو ہوتی ہے نا، تو لہٰذا یہ علماء، یہ بزرگ، یہ پیر فقیر، یہ بزرگ جو ہیں ہمارے، یہ سیڑھیاں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور یہ آیت جو ہے کوٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے بھی یہاں پر کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں وسیلہ کا مطلب وہی نہیں ہے جو اردو والا مطلب ہے، کسی کو سفارش کے لیے وسیلہ بنانا، کسی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کے خود قریب ہو، کسی کا بھی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات کوئی ایسی کمزور نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی سنتا نہیں ہے۔ وہ امیر غریب، چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے، سب کی سنتا ہے، کوئی چاہے دیندار ہے یا نہیں ہے دیندار، سب کی سنتا ہے اللہ۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جہاد کرو اس کے راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، یہ جو اوپر آئے نا تقوی اختیار کرنا، آج تک ہم تقوی تقوی پڑھتے ہیں، بہت زیادہ اللہ نے ہمیں حکم دیا نا کہ تقوی اختیار کرو۔ تو سلف صالحین بتاتے ہیں کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی خار دھار جھاڑی کے پاس سے اگر آپ گزر رہے ہیں جس کے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ کس طرح گزریں گے؟ آپ اپنے کپڑے بچا کے، اپنے آپ کو سمیٹ کے، ٹھیک ہے؟ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہے، نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ تو اللہ کا قرب بھی ہمیں نیکیوں سے ملے گا، گناہوں کو چھوڑ کر، نیکیوں کو اپنا کر۔ تو اے ایمان والو اللہ کی طرف قرب جو حاصل کرنا ہے وہ نیکیاں کر کے، اور وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد تلوار سے نہیں کر سکتے تو نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، تبھی تو ہم فرما برداری پر قائم رہیں گے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو ساری کی ساری زمین میں ہے، کل کی کل، اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی ہو۔ اتنی تو ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے ہمارے پاس ساری جتنی زمین ہے، اتنی ساری ہمارے پاس جائیداد ہوتی نہیں ہے۔ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ،
لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، اور وہ چاہیں گے کہ اس کے ذریعے فدیہ دے دیں اور چھوٹ جائیں قیامت کے دن عذاب سے۔ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، تو اللہ ان سے ہرگز مال قبول نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، اور وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن وہ نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا ہے عذاب۔ قائم رہنے کا مطلب یہ کہ 2-3 دن کا عذاب نہیں ہے، ہفتہ 2 ہفتے کا نہیں ہے، مستقل، یعنی ایسا عذاب کہ جس میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ایک تو مستقل اور دوسری کمی نہیں۔ ہم جو لکڑیاں جلاتے ہیں، جلتی ہیں اور تھوڑی کم ہو جاتی ہیں نا، جب وہ بجھ جاتی ہیں ان کا شدت کم ہو جاتی ہے، تو یہاں اللہ نے کہا کافر لوگ قیامت والے دن چاہیں گے کہ سارا کا سارا مال دے دیں اللہ کو اور کہیں کہ انہیں معافی مل جائے، تو معافی نہیں ملے گی اور وہ نکل بھی نہیں سکیں گے وہاں سے اس سزا سے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ نے حد بتائی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کتنی چوری ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی چوری کہ جس کو چوری کہا جائے۔ اب چھوٹی موٹی چیزیں لوگ اٹھا کے کھا لیتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں، اس کو چوری نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ چوری اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی بڑی اماؤنٹ اٹھائے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو سعودیہ میں تو یہ حد نافذ کی جاتی ہے، ہمارے ملک میں یہ حد نافذ نہیں کی جاتی۔ تو آپ دیکھیں چوریاں بڑھ رہی ہیں، کرتے ہیں چوریاں، موبائل چھین لیتے ہیں، ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کی حرکتوں کا اور عبرتناک سزا بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ خوب زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ، اور جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اس توبہ کو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو پھر لوگوں کو بھی ان کی اس غلطی کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم کیا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے معاف۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو پھر تم معاف کر دیا کرو، کیونکہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمین کا بادشاہ۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے غم کا باعث نہ بنے اگر یہ لوگ کفر کے راہ میں بہت بھاگ دور کر رہے ہیں، یعنی ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ بھی اگر چل رہی ہیں تو آپ کو ان کی باتیں تکلیف نہ دیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ کہ دل کا ایمان بھی ہوتا ہے اور زبان کا بھی ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں زبان کے ایمان والے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایمان دلوں میں نہیں ہوتا۔ دلوں کا ایمان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اعمال سے، ان کے حرکتوں سے، ان کی دلچسپیوں سے۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن ابھی دل ایمان والے نہیں ہیں، قربانیاں نہیں دینا چاہتے، خواہشات چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لہذا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی سرگرمیوں سے رنجیدہ نہیں ہوا کریں۔ آپ بتائیں جب ہم اپنے رشتہ داروں میں سے یا اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، حیا نہیں کر رہے، سچ نہیں بول رہے، ہمارا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوئے پڑے ہیں، اب رمضان اتنے قیمتی دن گزر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں حق بات سمجھ آ رہی؟ یہ کیوں گمراہی کے کاموں میں، کیوں فضول کاموں میں پڑے ہیں؟ ہمارا دل دکھتا ہے۔ سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل دکھتا ہوگا، آپ کو تو پوری امت کا درد تھا، امتی 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 کہتے تھے آپ۔
تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوششیں دیکھ کر آپ تکلیف میں مبتلا نہ ہوا کریں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی سماعون للکذب، یہ بڑے غور سے آپ کی باتوں کو تو سنتے ہیں جھوٹ بنا کر، سماعون لقوم آخرین، پھر یہ سنتے ہیں ان کچھ لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ ایسے ہی ہم نے مضمون سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں، ہم مزاج لوگوں سے ملتے ہیں یا اپنے پرانے مذہب کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم ہیں تو تمہارے ساتھ ہی، بس ایسے وقت پاس کرتے ہیں ان کے ساتھ، برا لگتا ہے بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ ہے، ہمسائے ہیں، قریبی لوگ ہیں، آخر ان کا بھی تو لاج رکھنی ہوتی ہے نا۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی محفل میں جب آ کر بیٹھتے ہیں یہ مومن نہیں ہوتے، یہ اصل میں آپ سے راز لینا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سن کر ان لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں جو آپ کی محفل میں نہیں آتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، اور اس کی جگہ سے یعنی خود سے اپنی دین کو بنا لیتے ہیں، خود سے اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ شامل کر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا، اور یہ کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا فیصلہ، اگر یہ مل جائے تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا، چپ کر کے کنی کترا دینا، یعنی کچھ نہ اپنے وہ بنا لیتے ہیں، شرائط انہیں بتا دیتے ہیں، اگر ایسا ہو فائدے کی بات ہو تو مل جانا، اور اگر ایسا لگے کہ اپنا فائدہ نہیں ہے تو پھر چپ کر کے تم اٹھ کے آ جانا، پھر جانا ہی نہیں، پھر ٹائم ہی نہیں لگانا، پھر حضوری جی حضوری بھی نہ کرنا، کچھ بھی نہ کرنا، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ، ان کا فیصلہ، ان کی کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق ہے، فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ ملنا۔ تو یہ جو ہے ان کے سردار تھے، یہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے یہاں آ کر ریاست بنائی تھی نا اسلامی، لیکن کچھ لوگ وہاں پر یہودی بھی تھے اور کچھ منافق بھی تھے، کچھ تو وہ باتیں مانتے تھے۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ فتح مکہ سے پہلے ہے۔ فتح مکہ کے بعد تو پھر ان پر حدیں نافذ ہونا شروع ہو گئی تھیں، اگر یہ شرائط پر پوری نہیں اترتے، اگر ان حدود پر پوری نہیں اترتے تو پھر جزیہ دیں، فدیہ دیں، پھر شرائط لگا دی تھی۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے بڑی حرکتیں یہودیوں نے کی، کہتے تھے اگر منافقوں نے بھی، اگر تو مرضی کی بات ہو تو شامل ہو، نہیں ہو تو پھر اٹھ کر آ جایا کرو، پھر کنی کترا جایا کرو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈال دے، فتنے کا ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں پاؤ گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں ہے، اللہ نے نہیں پاک کرنا چاہا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے لیے دعا سکھا کر گئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا مانگنی ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر، ہمیں دین اچھا لگے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یہ دعائیں مانگنی ہیں، ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ تو ان کے دل ہی مسلمان نہیں ہوئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت گزارنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، جن کا دل مسلمان نہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں آیا، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے۔ سماعون للکذب، یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور خوب کھانے والے ہیں حرام کو۔ فإن جاؤک، پھر اگر یہ کوئی بھی مقدمہ آپ کے پاس لے کر آئیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں یا اعراض کر لیں۔ یعنی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نیتیں ہی درست نہیں ہیں، یہ آپ کا فیصلہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فیصلہ لے کر آتے تھے تو آپ فیصلہ کرتے تھے، ان کا دل چاہتا تھا تو مان لیتے تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کو پتہ ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، لہذا آپ ان کے فیصلے میں سنجیدہ نہیں ہوا کریں۔ آپ سوچیں ہمارے پاس بھی اگر کوئی اپنا
فیصلہ کیس لے کر آئے، ہم ان کو مشورہ دیں، اور مشورہ دینے کے بعد ہمارا دل دکھتا ہے نا کہ ان کا معاملہ صحیح ہو جانا چاہیے، صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، حالات کا پتہ چلنا چاہیے، پتہ نہیں کیا بنی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو بہت درد ہوتا تھا. جب یہ منافقین یہودی آپ کے پاس فیصلہ لے کر آتے تھے تو آپ بڑی خالص نیت کے ساتھ ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے. تو اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اور اور اگر ان کی نیتیں صحیح ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی، لہذا یہ آپ کا فیصلہ کبھی مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے. تو آپ نے دل نہیں دکھانا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا. فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ کو اختیار ہے ان کے درمیان چاہے فیصلہ کریں یا آپ ان سے اعراض کر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ہم ڈر جاتے ہیں نا، ہم ان کے ہیلپ ضرور کریں، ہم ان کا خیال رکھیں، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا سوچیں گے. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پرواہ نہیں کرنی ان کی، آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہے یا نہیں ہے. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وکیف یحکمونک، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اپنا حکم بنا بھی کیسے سکتے ہیں، آپ سے اپنے فیصلے کروا بھی کیسے سکتے ہیں. وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تو خود تورات موجود ہے، اپنی کتاب موجود ہے. فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ نے ان کو احکام دیے ہیں. لیکن ان یہودیوں کی بدنیتی ہے کہ یہ اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کرتے اور آپ سے بھی فیصلہ کروا کے اس پر عمل نہیں کرتے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ اس کے بعد اس سے روگردانی کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں، ایمان والے بننا ہی نہیں چاہتے. انا انزلنا التوراۃ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف نازل کی تورات. فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھا. یحکم بہا النبیون، اور یہ اس کے مطابق ان کے انبیاء فیصلے بھی کیا کرتے تھے. الذین اسلموا، جو کہ سب فرما بردار تھے، یعنی جو لوگ انبیاء کے پاس جاتے تھے وہ نیک لوگ تھے اور انبیاء بھی نیک تھے. للذین ہادو، اور وہ جو فیصلے کرتے تھے یہودیوں کے لیے. والربانیون والاحبار، اور ان کے درویش اور ان کے علماء. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس کے سبب کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. فلا تخشوا الناس واخشون، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. یعنی ان کی کتابوں میں بھی، ان کی شریعت میں بھی یہی بات کہی گئی تھی جو آپ کی شریعت میں ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، ان کو بھی یہی بات کہی گئی تھی. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. کتنی بڑی بات یہ کہہ دی. ٹھیک ہے، کوئی حکومت ہو، کوئی گھر ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی نظام ہو، کچھ بھی ہو، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قوانین، اپنے دستور، اپنی معیشت، اپنے رہن سہن نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ کہہ رہا ہے کافر ہیں. یعنی کافر کون؟ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا. ہم تو ان کو کافر سمجھتے ہیں نا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن عربی میں کہتے ہیں اس کو جس نے انکار کر دیا، بات مانی نہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں بھی. أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کے جان کے بدلے جان. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت. وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور اسی طرح زخموں کا بھی بدلہ برابر برابر ہوگا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی جو بدلہ نہیں لیتا اس کو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم صبر کرتے ہیں، ہم تکلیفیں اگر ہمیں کوئی پہنچاتے ہیں، ہمارا دل دکھاتے ہیں، تو ہم بدلہ نہیں لیتے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں، تمہارے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے، وہ نیکیاں، وہ صبر، اور یہ جو تم لوگوں کو معاف کر دیتے ہو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو یہ کیا ہے؟ ظالم ہیں. یہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی.
کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہ ظالم ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھی کتاب تورات، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل تصدیق کرتی تھی اس کی جو تورات میں ان کے سامنے موجود تھا، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اس میں ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت تھی تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ شرط بات یہ ہے تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والوں کو بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے اللہ کے احکام کے مطابق، اپنے احکامات اور قوانین نہیں بناتے، اللہ نے کہا یہ لوگ فاسق ہیں۔ تین حکم اللہ نے کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، یہ تین آیتوں میں دیکھیں اینڈ کس پر ہو رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تیسری مرتبہ کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا۔ آج اس زمین پر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہیں؟ اسلامی شریعت نافذ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ سعودیہ میں بھی ہم بڑے خوش ہوتے تھے، وہاں پر بھی حدود نافذ ہوتے ہیں لیکن شریعت نافذ نہیں ہوتی، علماء پورے دن کی بات کو کھل کے کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو کافر ہو، ظالم ہو، فاسق ہو۔ اپنے اوپر تو ہم شریعت نافذ کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں تو نافذ کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرے دین میں پورے کے پورے ہم داخل ہو جائیں۔ حد نہیں کرنی، بس اب بہت نیک ہو گئے، بس اب بہت نیکیاں کر لی، اب اتنے تو روزے رکھ لے، حج عمرے کر لیے، اشراق پڑھ لی، چاش پڑھ لی، تسبیحیں پڑھ لی، بس اب اتنے ختم پڑھ لیے قرآن مجید کے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے مرتے دم تک میرے فرما بردار بنے رہنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، اور جو آپ سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران بھی ہے، یعنی ان کے اوپر ہے، ان کتابوں کے اوپر ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان اس کے مطابق اب فیصلہ کریں جو اللہ نے اتاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندانوں کا لحاظ نہیں رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، اپنی خواہش کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے۔ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے اگر آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر آپ کی پھوپھی صفیہ ہے، اگر آپ کی بیویاں ہیں، آپ نے فیصلہ کس طرح کرنا ہے جو اللہ نے اتارا، انصاف کی بات کرنی ہے۔ اور اگر آگے بڑی سخت بات آ گئی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور مت پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اور اس حق کو چھوڑ کر جو کہ آ چکے ہے آپ کے پاس، یعنی آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، اور اگر یہ بھی حق کی بات چھوڑ کر آئیں آپ کے پاس تو پھر بھی آپ نے ان کی خواہشات کی بات نہیں ماننی۔ ایک دفعہ انہوں نے اسامہ کو تیار کیا تھا نا کہ بڑے اعلیٰ خاندان کی ایک لڑکی عورت نے، فاطمہ جس کا نام تھا، اس نے چوری کی تھی کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کرو، تم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے ہوئے ہو نا، تمہاری وہ بات مان لیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ یہ بات لے کر آئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا پہلی قومیں تو اس لیے تو تباہ ہوئی، جو کمزور ہوتا تھا اس پر تو حد نافذ کرتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا تھا اس پر حد نافذ نہیں کی جاتی تھی۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، کمزور دبتا چلا جاتا ہے اور طاقتور رشوت لگا رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، عہدہ لگا رہا ہے، تڑیاں دے رہا ہے نا، لیکن اپنے اولاد کو بچا لیتے ہیں، اپنے خاندان کو بچا لیتے ہیں، اپنی مرضی سے جاب لگوا دیتے ہیں، یعنی انصاف ہے ہی نہیں، میرٹ پر کسی کو نہیں آنے دینا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے پاس تو حق آ گیا، آپ نے انصاف کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ دیا ہے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں پیغمبر بن کر، تو ان کو بھی اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد تھا، فرعون کے ظلم کو ختم کرنا تھا، اور بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے جو پس رہے تھے وہاں سے نکالنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ قوم جو نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، تو ان کو اٹھانے کے لیے وہ بہت کمزور تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، ان کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے دور میں شرک بہت تھا، تو ان کو شرک کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب جو لوگ تھے بنی اسرائیل تھے، ان کے علماؤں نے اپنے دین کو بہت تبدیل کر دیا تھا، ان کے اندر اخلاقی بہت زیادہ کمزوریاں آ گئی تھیں، تو ان کے اندر سے یہ برائیاں ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اب بھی کفر و شرک بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ 360 تو بت انہوں نے مکہ میں رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے دعوت و تبلیغ کی، اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام بنتے گئے، صحابہ کرام کے آپ کے ساتھ ملنے کے بعد پھر آپ نے کفار کے ساتھ، پھر آپ نے مشرکین کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کیا، ان کو ختم کیا، اور آپ نے توحید کا نظام نافذ کیا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کو جب نبی ہم نے بنا کر بھیجا، ہر ایک کے لیے ایک شریعت تھی، وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کو ہم نے کسی مقصد کے ساتھ ایک راہ عمل دے کر بھیجا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، ہے نا۔ اللہ نے ایسا کام نہیں کیا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا، اللہ آزمانا چاہتا ہے ان سے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ ہر نبی آیا تو آزمائش فرق تھی، ہر نبی کی آزمائش فرق تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا جادو بھی بڑے عروج پر تھا، اللہ نے ان کو معجزے دے دیے ایسے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اس وقت جو قوم تھی جاہل تھی، کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے، ان پڑھ جاہل امی، بالکل ان پڑھ، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا، یہ قرآن مجید، ٹھیک ہے نا، بہترین زبان، بہترین کلام، سب پڑھ سکتے ہیں اس کو، سب کے سب سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتلا دے گا، وہ تمہیں خبر کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ آج اختلاف ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، ان کے وہ عالم نے یہ بات بتا دی، وہ اس فرقے کے ہیں، وہ اس فرقے کے، اندر عمل کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف بحث میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے جن اختلافات میں تم آج پڑے ہوئے ہو، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے، اللہ کہہ رہے جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو، اللہ قیامت والے دن تم کو بتائے گا کہ تمہاری نیتیں صحیح بات کو سمجھنے کی تھیں یا نہیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے اتارا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ کتنی دفعہ کہا جا رہا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ لہذا ہم سب نے دین کو خود سمجھنا ہے، کیونکہ کوئی ملک ہے ہی نہیں جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہوں۔ خود دین کو سمجھنا ہے، خود پڑھنا ہے، دین کو دوسروں کے سپورٹ نہیں کر دینا کہ آپ جیسے کہہ دیں گے ہم ویسے کر لیں گے۔ پڑھیں، اس کو سمجھیں، کسی بھی عالم کی بات مانتے ہوئے بس اندھے چلتے رہیں، انہوں نے جو کہہ دیا ہم نے ویسے کرنا۔ آپ خود پڑھیں قرآن مجید کو، سب خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہودی عالموں نے یہی تو کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو کتابیں ہیں نا وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارے پاس رہیں گی، ہم ان کو پڑھیں گے، آپ ان کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور ہم نے بھی قرآن مجید کو کیا کیا، برکت والی کتاب بنا کر پھر ہم نے بھی رکھ دیا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی، لہذا سب نے خود دین کو سمجھنا ہے۔ ہمارا ملک اسلامی ہے لیکن قوانین اسلامی نہیں ہیں، تو زبردست جماعت بنے، ہم سب دین کو سمجھیں، طاقتور بنیں، قربانیاں دیں، پھر تبدیلی آئے، پھر ایک نظام بنے، گھروں کے اندر نظام بنے، ملک کے اندر بھی اسلامی نظام بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ دیکھیں اب یہ ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسلامی ماحول ہے وہاں پر؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب بچوں کو تو ہم نے بھیجنا ہے نا، بالکل ایسا لگتا ہے مغرب سے بھی بڑھ کے ہو گیا، مغرب سے بھی بڑھ کے ہو گیا۔ اب یہی ہمارے ہفتے میں جمعے کا دن ہے،
اور یہ رمضان ہے، رمضان میں بچوں کے فائنل پیپر ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، کیلنڈر پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ کیا قوانین بناتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھ سکتے کہ جو بالغ بچے ہیں، اکثر بچے جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں بالغ ہوتے ہیں نا، اور ان پر روزے فرض ہیں، روزے فرض ہیں، ہے نا، نماز فرض ہے، اور کم از کم یہ رمضان میں موقع دیں کہ سب بالغ بچے اگر یونیورسٹی کالج میں آ رہے ہیں جہاں پر بھی ہیں قرآن مجید کا ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دورہ قرآن میں سب شامل ہوں۔ کیا ہم اپنے ملکوں میں کر نہیں سکتے؟ نہیں کرتے۔ ہمارے ملک کے قوانین اسلامی نہیں ہیں، جمعے کے دن بھی کھپے ہوتے ہیں، جمعے کے ٹائم پر بھی وہ جمعے کے نماز کا ٹائم نہ رہے۔ ابھی اسکول سے آئے تھے سارے۔ وہ یہ کوئی لینے یعنی کوئی لینے جا رہا ہے تو کوئی چھوڑنے جا رہا ہے، وہ جمعے کا دن بھی گیا، وہ جمعے کی نماز بھی گئی۔ ابھی میرے بیٹے نے نماز پڑھنے جانا تھا، وہ بہن کے لینے فارم سیٹ کیا، واپس لے کے آ رہا ہوگا تب جمعہ نکل جائے گا، بتائیے دیکھیے۔ تو ولا تتبع اہواہم، اپنے دین کو اس ملک کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ ملک جو اسلامی ہے کیا کریں، خود اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے آپ ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز سے بلا پھسلا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ کیسے اللہ نے کہی؟ دھوکے میں نہیں آنا۔ کیا کریں، ملک ہے، کیا کریں، یونیورسٹی کے قوانین ہیں، کیا کریں، لیکچر سے اٹھ نہیں سکتے، اٹھنا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے۔ ان کی تو پالیسیاں ہی ایسی ہیں، یہود و نصارہ نے تو یہ پالیسیاں دیں، نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی شیڈیول نہیں بنتا۔ جب سیمسٹر شروع ہوتا ہے کیا بنا نہیں سکتے، ٹائم نکال سکتے ہیں؟ یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ایک لیکچر 10 بجے ہے اور ایک لیکچر شام کو 5 بجے ہے نا، سارا دن بیٹھے، ماحول ایسا بنایا جاتا ہے۔ لڑکی یعنی میں سوچتی ہوں یونیورسٹی میں پیرنٹس کو نہیں جانے دیتے، کیونکہ پیرنٹس برداشت نہیں کر سکیں گے ایسا ماحول، یقیناً ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جب میرے بیٹے کا اس میں کانسرٹ میں ایڈمیشن ہوا تھا تو میں تو ہمیشہ بچوں کے اسکول کالج میں گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، پیرنٹس جاتے ہی نہیں ہیں، پیرنٹس میٹنگ ڈے ہوتا ہے نہیں جاتے، جانا چاہیے۔ اچھا جب یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا تو ہم گئے، میرے میاں بھی گئے، میں بھی گئے، تو میرا بچہ بعد میں پٹے جب یعنی یونیورسٹی میں سب بچوں کے ساتھ دوستی ہوں، او یار تم وہی بچے ہو نا جس کے ماما پاپا بھی آئے تھے، ہے نا، ہے نا، تم وہی بچے ہو نا جس کے ماما پاپا آئے تھے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہیں سب کے پیرنٹس آئے ہوئے، وہ رولز ہے، پیرنٹس آئے نا۔ اچھا اور کبھی کوئی یونیورسٹی میں کوئی پیرنٹس ڈے بنایا جاتا ہے تو اس دن بچوں کو چھٹی دے دیتے ہیں، بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، وہ گودوں میں سر رکھ کے جو پڑے ہوئے، وہ چپک کے جو بیٹھے ہوئے، ماں باپ تو برداشت ہی نہیں کریں گے۔ ماں باپ کو تو شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا، میری بچی جو پینٹ شرٹ پہن کر جا رہی، جو میک اپ کر کے جا رہی، ماڈرن ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کہاں جا رہی ہے۔ وہاں پر کتنے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو نوچ رہے ہیں اس کی صحت کو، جو نوچ رہے ہیں اس کے ایمان کو، جو نوچ رہے ہیں اس کی عزت کو، ہے نا۔ بڑا سخت ماحول ہے، بڑا سخت ماحول ہے ان تعلیمی اداروں میں، اور ان کی پالیسی ہیں جمعے کے دن بھی کوئی جمعہ نہ سنے، خطبہ نہ سنے، کوئی یعنی رمضان میں تو اہتمام کر لیتے کہ سب بچے، پڑھے لکھے بچے، جینیس بچے دورہ قرآن پڑھیں، ہے نا، ویسے ہی شیڈیول چل رہا ہے جیسے پہلے ہی تھا۔ کیا پتہ نہیں ہوتا رمضان کب آئے گا، کیا کیلنڈروں سے نہیں پتہ چل سکتا؟ سب پتہ چلتا ہے، یہ پالیسی ہے ان کی، پالیسی ہے ان کی، اور پیچھے یونیورسٹی، یہ ان اداروں کے پیچھے یہود و نصارہ کھڑے ہیں، ینگ نسل کو تباہ کرو، کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، ان پالیسیوں سے آپ نے بچانا ہے۔ ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، یہ تو آپ کو فتنے میں مبتلا کریں گے ان باتوں سے جو اللہ نے اتاری، دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا کریں گے۔ دنیاوی تو نہیں، سلیبس چینج ہو رہا ہے، باہر کے یہ چیز رول آ گیا، چینج بڑی اچھی اچھی ہوگی، تبدیلی ہوں گی، لیکن جو اللہ نے اتارا اس معاملے میں آپ کو یہ مبتلا کریں گے، فتنوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہنے دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کریں، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دے گا، پہنچے گی ان کو سزا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو فاسق ہیں، بہت زیادہ ایسے ہیں جن کو شک ہے، پتہ نہیں
یہ باتیں اسلام کی باتیں، اس سے انسان ترقی بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سارا مسئلہ تو یہی ہے، فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ اس یونیورسٹی میں، وہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے، پڑھتے ہی بہت اچھی جاب ملتی ہے، اور بڑا اچھا بچوں کو تیار کرتے ہیں، اس کی ڈگری کی ویلیو، اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں جائیں، اچھا ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، تو یہ کیا جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، یہ کون بات سمجھے گا؟ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنایا کرو۔ یہ میرے خیال میں جب سے ہم نے سورۃ بقرہ شروع کی ہے یہی بات ہم پڑھے رہے ہیں۔ کتنا اللہ چاہتا ہے، کتنا اللہ چاہتا ہے، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ تم نے اس گھر کے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، وہ تو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، تمہارا بھی بیڑا غرق کر دیں گے۔ تم نے اس سے نہیں ملنا، وہ بچے سگریٹ پیتے ہیں۔ تم نے ان سے نہیں ملنا، وہ گندے ہیں، وہ گالی گلوچ دیتے ہیں، وہ طنز و طانے کرتے ہیں، اور ان کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تم نے دوستی نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں فکر ہوتی؟ ہم آتے ہیں جب بچے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے کیسا دن گزرا، کس سے بات کی، ملے تو نہیں ملے اس سے؟ اللہ بھی ہمیں متنبہ کر رہا ہے۔ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ سے زیادہ کوئی خیر خواہی کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بار بار کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوست کس کو بنانا ہے؟ مسلمانوں کو بنانا ہے۔ آخر تو دوست بنانا ہے نا، آخر تو معاملات کرنے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا کسی کے ساتھ تو ہم نے کرنا ہی ہے نا، ڈیلنگ آخر تو کرنی ہے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو دوست بنایا کرو، اگرچہ اپنے رشتہ داروں میں سے بھی ہو، تمہیں اس کی کوئی بات اچھی لگے یا نہ لگے، ایمان کا رشتہ تو ہے، اس رشتے کو پہچانو۔ اپنے حسد، اپنے بغض، اپنے کینے، اپنے نفرتیں نکال کے یہ سوچا کرو مسلمان تو ہیں، مسلمان تو ہیں، اس کی ہم نے ویلیو بنانی ہے، بدلے نہیں لینے، دشمن نہیں بن جانا، ٹھیک ہے نا؟ نفرت، یہ نفرت کس سے کرنی ہے ہم نے؟ یہود و نصارہ سے، ان سے ہم نے دشمنی رکھنی۔ ہم اپنوں سے دشمنی رکھنے لگ گئے، ہم اپنوں سے بدلے لینے لگ گئے، ہم اپنوں کو نیچا دکھانے میں لگ گئے۔ کیوں یہ آگے نکل رہا ہے؟ اس کی ٹانگ کھینچو، اس کی باتیں نمایاں کرو، اس کی برائیاں بتاؤ دوسروں کو، تاکہ لوگ اس کی عزت نہ کرے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت مت بیٹھے، ہماری ان بیٹھے۔ کی خوبیاں بتاتے رہتے ہیں، ان بہت کی اچھے، بڑے خوبیاں اچھے ہیں، بتاتے ہیں، بہت ان صحیح، کی یہ خوبیاں کرتے بتاتے ہیں۔ اپنے بچوں کا ذہن بناتے ہیں، جی، جب بڑی خوبیاں ہیں۔ یقین مانے آج کون سا بچہ ایسا ہے جس کو باہر جانے کا شوق نہیں؟ باہر چلے جائیں، باہر کی ہر چیز بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھی۔ یقین مانے میں کہتی ہوں ایمان وہاں باہر نہیں رہتا، نہیں رہتا، بہت مشکل ہے۔ بہت یعنی یہ ہمارے جو مال بنے ہیں، پیکیجز مال بن جائے، یہ ہمارا ہو جائے امپوری، یقین مانے میں تو یہاں پہ بھی جاتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے کسی مغرب کی کسی جگہ پر آ گئے، ہے نا؟ بند کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اور اذان ہونے کے بعد ٹائم لگے گا آپ کو ٹرینڈ کرنے میں بھی۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا ولی دوست نہ بناؤ، ان میں سے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں، مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ یعنی پھر ان کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اللہ نے ان کے درمیان بغض عناد بھی ڈال دیا، لیکن اب یہ مسلمانوں کے خلاف اب ایسے ہیں کہ اب یہ متحد ہو گئے ہیں، اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب یہ آپس میں جڑ گئے ہیں، اب ایسے ہو گئے۔ اب 20ویں صدی میں اب جا کر ایسا ہوا ہے کہ یہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف اب پھر دوبارہ پھر اکٹھے ہو گئے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے کوئی بھی ان کا جو دوست بنے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ پھر انہی میں سے ہی ہوگا۔ دیکھو کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کی یعنی بیماری ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھی نا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ نفاق کی بیماری، منہ سے کہنا، دل سے تیار نہ ہونا، منہ سے کہنا
اور عمل کرنا بہت مشکل لگے. ہم نے بھی اپنا امتحان لینا ہے. اپنا امتحان کس طرح؟ کوئی بھی عمل ہے جو اللہ نے دیا ہے کرنا مشکل لگ رہا ہے، سوچیں کیا منافق تو نہیں بن رہے، نفاق تو نہیں دل میں آ گیا. صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ ایک دو صحابی نے آپس میں ڈسکس کیا، شاید کوئی حنزلہ تھا، حضرت صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. اپنے ساتھیوں سے کہنے کیا ہوا؟ دوسرے ساتھیوں نے پوچھا، کہنے وہ کنڈیشن جو میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر ہوتی ہے، جیسے میں باہر نکلتا ہوں وہ کنڈیشن نہیں ہوتی، وہ دل کے ایمان کی وہ کنڈیشن نہیں ہوتی. حنزلہ منافق ہو گیا، مجھے تو فکر لگ گئی. تو اس صحابی نے بھی کہا کہ میری بھی ایسی کنڈیشن ہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس بات کا اپنا یہ کنفیوژن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو فرشتے پھر تمہارا ساتھ ہاتھ ملائیں. فطر الذین فی قلوبہم مرض، تم دیکھتے ہو ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری. نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، نیکی کرنے میں کیا کتنی دفعہ سوچتے ہیں کریں کہ نہ کریں، ہے نا. مشکل تو نہیں ہو جائے گی، پرابلم تو نہیں ہوگی، رکاوٹیں تو نہیں ہوں گی، لوگ تو نہیں ناراض ہو جائیں گے. کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں. تو نفاق بہت بڑی بیماری ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت 19 منافقوں کے بارے میں شاید حضرت علی کو بتایا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر بھی پکڑ پکڑ کر پوچھا کرتے تھے مجھے بتاؤ نہیں کون کون سے، لیکن مجھے یہ بتا دو ان میں میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے کہ میں منافقوں میں سے ہوں. یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے. کل ہم نے منافقوں کا انجام پڑھا تھا نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. مومن تو خوشی سے نیکی کرتا ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے موقع دیا، میری کان میں بات پڑ گئی، اللہ میرے دل میں اتارے، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں. منافق ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کیا مصیبت ہے، میں اپنی دنیا دیکھوں یا یہ نمازیں پڑھتا رہوں یا یہ نیکیاں کرتا رہوں یا اسی کے لیے ٹائم نکالوں. منافق کو بہت بوجھ لگتا ہے. فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھتے نہیں ان کے دلوں میں جو بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یعنی لازماً ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان پرانے دوستوں کے ساتھ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے اندر گھسیں، ان کے ساتھ کچھ کوششیں رکھیں. کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بھاگ دوڑ اپنی رکھیں، کوئی تعلقات رکھیں. اب ہمارے اسلامی ممالک کے بھی یعنی لوگ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں، چائنا کے ساتھ رکھیں، ہمارے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، ان کی پالیسیوں میں شامل ہوں. اللہ کہہ رہا ہے یسارعون فیہم، ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، یعنی کوئی نہ کوئی حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ ہمیں ان کی ضرورت پڑے. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عندی، تو بہت ممکن ہے اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ بتا دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر وہ جو کچھ ان کے دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں اس پر یہ بہت شرمندہ ہوں گے، پھر یہ بہت نادم ہوں گے. انہیں معلوم ہو جائے گا جس دوستی کا سہارا ہم نے لیا تھا وہ تو دھوکہ دے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کیا ہمارا بہت خیر خواہ ہے؟ نہیں بالکل. بالکل خیر خواہ نہیں ہے، لیکن ہم ان کی پالیسیاں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہے نا. مدد کرے گا، خیال رکھے گا، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. اور وہ بھی پریشر، یعنی مسلمان اگر مضبوط ہو جائے، ہے نا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگر یہ ہمارے اندر یہ بات آ جائے کہ ہم نے تو اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، ہم نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، ہم سب کے ایمان اگر مضبوط ہو جائیں تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی، بہت ترقی کی، بہت آگے بڑھا، بہت. ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا. سودا نہیں، دنیاوی فائدے کو دے کر کسی بھی لحاظ سے سودا نہیں کرتے تھے. مختلف بادشاہوں کے دربار میں گئے، اور بادشاہوں کا تو آپ کو پتہ ہے اسٹیٹس اور پیسے کا روب اتنا زیادہ وہ ڈالتے ہیں کہ ان کے باہر تک قالین بچھے ہوتے تھے. حضرت عمر جب ان کے درباروں میں جب جاتے تھے تو اپنی تلوار ان کے قالین کے اندر گھساتے ہوئے جاتے، کہتے تھے آپ لباس بہترین پہن کر جائیں، آپ بہترین تلوار لے کر جائیں، آپ ان کے قالینوں کا خیال رکھیں. وہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت عمر کہتے تھے ان چیزوں کی ہمارے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے.
ہے نا، سبق پر پھر صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، شجاعت کا، شرافت کا، یہ خوبیاں اب ہمارے اندر آنی چاہیے۔ بہادر ہوں، ایماندار ہوں، دیانت دار ہوں، مضبوط ہوں۔ ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہمارے پاس تو ایمان ہے۔ ملکی لیول پر نہیں تو گھریلو معاملے میں تو ہم ایسے ہو جائیں نا، ہاں گھریلو معاملے میں کہاں، جہاں رشتہ دار ہیں رہیں، جہاں ان کے رسم و رواج ہے رہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، ہمارے قریبی لوگ اگر ہیں تو ان کو بھی اللہ ہدایت دے۔ دوستی ہے، محبت ہے، تعلقات ہیں، لیکن چاہت یہ ہے کہ یہ بھی دین میں آ جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اب جب موقع پڑا تو اب مدد نہیں کر رہے۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے بھی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم یہ نہ سوچو کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کر لیے اور انہوں نے تمہیں تسلیاں دے دیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تو واقعی وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ صرف باتوں کی حد تک ہوگا، آئیں گے نہیں مدد کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، جو قوم ایسی ہوگی یحبہم ویحبونہ، کہ وہ بھی ان سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے۔ اعزت علی الکافرین، اور کافروں پر بہت بھاری ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والوں کو کوئی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ ہے اللہ کا فضل، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو پچھلی آیت ہے 54 آیت، اے ایمان والو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ پھر ایسی قوم لے آئے جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے۔ یہ کیا کام اللہ کے لیے مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ ہماری کام والی ہمیں تنگ کرتی ہیں، آپ بتائیں کہ ہم مجبور ہوتی ہیں؟ کرتی ہیں چینج کہ نہیں کرتی؟ اپنے ملازم چینج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم سیلری دے رہے ہیں، ہم حق ادا کر رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ دوسروں کو لے آؤ۔ ہم کیا روز کے درد سر پالیں کہ روزانہ سمجھائیں اور یہ پھر اپنی منمانیاں کریں؟ کیا ہم اپنے ملازموں کی منمانی برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے برداشت۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے، یہ بات نہیں مانتی، یہ صحیح کام کرتی نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اللہ نے وہی بات کر دی۔ اللہ کہتا ہے اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے، میرے لیے کیا مشکل ہے میں تمہیں ہٹاؤں اور ان لوگوں کو لے آؤں جو مجھ سے محبت کریں اور میں بھی ان سے محبت کروں۔ اللہ محبت کرتا ہے اپنے مومنین بندوں سے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں، اور اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ واللہ واسع علیم، کچھ لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی تو اصل میں وہ ہیں، تمہارا ولی تو اصل میں بس اللہ اور اس کا رسول ہے، اور کون لوگ؟ والذین آمنوا، اور ایمان والے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا دل چاہتا نا ہمارا کوئی دوست ہو، جگری یار ہو، ہم اس سے اپنے مسائل ڈسکس کریں، اس سے مشورہ کریں۔ اللہ نے کس کو بتایا؟ تمہارا دوست، تمہارا خیر خواہ، تم سے محبت کرنے والا، تمہارے مسائل کو حل کرنے والا، جس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے بھی ہیں تمہارے پشت پناہ۔
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور یہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں تو بندوں کا حق پورا نہیں کریں گے، بندوں کا احساس نہیں کریں گے لازماً۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، خوب سن لو یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ غالب آئیں گے۔ ہم کیوں خسارے میں جا رہے ہیں؟ ہم مسلمان جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم مسلمان حسد میں مبتلا، وہ آگے نکلے جا رہے ہیں، لو انہوں نے اب دوسری گاڑی لے لی، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، اب فون کھڑکاؤ اس کو بتاؤ ذرا پتہ تو کرو کیا چل کیا رہا ہے، کیوں ہم جیلس ہو جاتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کو جو گروہ ہے نا وہ غالب ہو کر رہے گا اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت ہوگی، اگر اللہ سے دوستی کرے گا، اگر اللہ سے یہ دوستی رکھیں گے، اگر یہ سچے ایمان والے ہوں گے۔ اگر کبھی نہیں بھی ملا مال، کمی بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے مومن بزدل ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ سانس تو آ رہا ہے نا الحمدللہ، کوئی سانس دے سکتا ہے؟ ہاسپٹلوں میں جب رکھتے ہیں کتنے لاکھوں روپے لگتے ہیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ زندگی رہے گی۔ اللہ نے مفت میں ہمیں دیا ہوا ہے، ہم تازہ سانس باہر بھی نکالتے ہیں اور اندر بھی لے جاتے ہیں، کتنی دفعہ آنکھیں چپکا لیتے ہیں، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اے ایمان والو، اس صورت میں ہم نے کتنی دفعہ ایمان والوں کو پڑھا ہے نا، اے ایمان والو، تو کون ہیں ہم ایمان والے؟ الحمدللہ ہم ہی تو ہیں۔ اللہ کس کو کال کر رہا ہے؟ ہمیں تو کر رہا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو بلائیں، نام لیں، آؤ میری بات سنو، آؤ میری بات سنو، اور بچے نہ آئیں، کیا لگتا ہے ہمیں بات ہی نہیں سنی، ٹائم ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اتنی اہم بات میں نے کرنی تھی جو کہ تمہارے فائدے کی، تم آئے کیوں نہیں؟ اتنی اہم باتیں میں نے تمہیں بتانی تھی کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ادھر نہ جانا، یہ نقصان نہ کرنا، یہ نہ اٹھانا، میں نے تمہیں اتنی اہم باتیں بتانی تھی، تم میری اہم بات سنے بغیر چلے گئے، تم نے پرواہ نہیں کی۔ تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے ایمان کے ساتھ، ہم اللہ کے محبوب بندے ایمان کے ساتھ ہیں۔ اے ایمان والو، ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، ہمیں اہم باتیں بتانی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کال کر رہے ہیں، آؤ سنو دیکھو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے اپنے دین کو، تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیا۔ ایک اذان ختم ہوتی نہیں ہے دوسری اذان ہو گئی، چلو بھائی اب ریموٹ پکڑو، پھر اب بند کرو ٹی وی، کیا مصیبت ہے بار بار بند کرنا پڑ رہا ہے نا؟ اب سر پہ دوپٹے رکھ لو، اذان ہو رہی ہے نا؟ اب یہ کھاؤ، اب یہ نہ کھاؤ، اب یہ پورا مہینہ رمضان کا آ گیا ہے، روزے رکھو، صبح اٹھو، رات کو تراویح پڑھو، کیسا عجیب دین ہے، کتنی پابندیاں ہیں، کتنی سختیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو ہی نہیں، کیونکہ دین بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین بہت اہم ہیں، ہماری بہتری کے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا اگر کوئی مذاق اڑائے، آپ بتائیں ہم ان سے پھر دوستی رکھیں گے؟ ہم تو شکل بھی نہیں دیکھیں گے، شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو اپنا دوست جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، ہے نا؟ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں میں سے بھی، یعنی اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، ان سے تم نے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ تمہارے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے شاعر ہے نا، رمضان ہمارے اسلامی شاعر میں سے ہے، ٹوپی سر پر جو رکھتے ہیں ہمارے اسلامی شاعر میں سے، بیت اللہ ہمارے اسلامی شاعر ہے، حج کرنا یہ ہمارے اسلامی شاعر میں سے۔ ان کا جب یہ مذاق اڑاتے ہیں تم ان کے قریب بھی نہ بیٹھو، تم ان کو دوست بھی نہ بناؤ۔ واتقوا آج کل تو اللہ، سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا آسان ہو گیا نئی جنریشن میں یہ چیزیں ڈالنا ہاں جی کہ بالکل، کیا تم نے ابایا کس طرح پہنا ہے، کیا لگ رہی ہو، جی یہ ہے بالکل۔
واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو، ایمان ہے تمہارے پاس تو پھر اللہ سے ڈرو۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ امریکہ سے ڈرو، نہ چائنا سے ڈرو، نہ آسٹریلیا، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تو بڑی اچھی سیلری ملتی ہے، یہاں کوئی فاقے ہو رہے ہیں، یہاں کوئی بھوکا مر رہا ہے۔ دین کی تو سہولت ہے، اپنی زبان میں آرام سے دین پر عمل کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ کوئی ایک اسکول پسند نہیں آ رہا، دوسرے اور اسکول میں بھیج دو۔ یہاں آزادی ہے کہ نہیں ہے؟ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ او عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں بھائی، ہے نا۔ اذان کے لیے جب تمہیں پکارا جاتا ہے تو اس کی نقلیں اتارتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہود و نصارہ کو ہماری اذانیں اچھی لگتی ہوں گی؟ تبھی تو نہیں ان کے ممالک میں اذانیں ہو سکتی۔ ان کے ممالک میں لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے اذانیں ہو جاتی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے، مسجدوں سے اذانوں کی آواز آتی ہے، اور کتنی اچھی لگتی ہے جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے۔ اچھا، دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کیونکہ یہ عقل سے خالی ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ عقل والے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کی پکار کو نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں بڑے عقل مند، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، بڑے مینرز والے لوگ۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے کتاب والو، هل تنقمون منا، کیا تم اس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں۔ دشمنی کیا ہے، ہم صرف مسلمان ہی تو ہیں، ہم صرف اللہ پر ایمان لے ہیں۔ وما انزل الینا، اور اس بات پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل، ہم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید۔ قصور ہی کیا ہے نا؟ عجیب ہے، بچوں کو حفظ کے لیے بٹھا دیتے ہیں، رٹتے رہتے ہیں، حفظ کرواؤ ہی نہیں، اور ہمارے بھی ذہنوں میں یہ بات آ گئی۔ باہر بھیج دو پڑھنے کے لیے، اتنی موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں پڑھ لیں، اور کہتے ہیں یہ پڑھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں آتی، بہت مشکل ہے، ہمارے بچوں کے اور ہمارے زبانوں پر نہیں چڑھتا۔ تو اے اہل کتاب، کیا قصور ہے ان کا؟ ان سے کیوں اتنی تم دشمنی اور بغض اور عناد رکھتے ہو؟ اس بات پر کہ یہ ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر یہ ایمان لائے ہیں جو ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، وان اکثرکم فاسقون، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں نہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین سزا پانے والے لوگ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، کون لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، وغضب علیہ، اور کون لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، شیطان کی بات مانی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اور یہ سب کے سب برے مقام میں اور بہت زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کل ہم نے پڑھے تھے نا شیطان کیا کیا کام کرواتا ہے، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، بڑی بڑی، ایک گھر ہے دوسرا گھر بنا لے، کھپے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ہے، ایک جاب دوسری جاب تیسری، سب بچوں کے گھر الگ الگ گھر بنانے میں لگے ہیں۔ کیا یہ بچے لنگڑے لولے ہو کر بڑے ہوں گے؟ کیا بچے خود نہیں کر سکتے؟ جب ہم بچوں کا ہر گھر بنانے پر تلے ہوئے، کیا یہی بچے خود غرض نہیں بنیں گے؟ کیا پوچھیں گے ہمیں یہ بڑھاپے میں؟ ہم بڑی امید رکھتے ہیں ہم مریں گے تو یہ بچے پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیں گے، ہمیں کہاں بخشیں گے؟ انتظار میں ہوتے ہیں کب یہ مرے، ہمیں الگ الگ جو گھر بنے ہیں ملے ہمیں، ہے نا؟ تو ہم نے شیطان کی باتیں پڑھی، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کے کتنے ہتھ کنڈے ہیں جو ہم مسلمانوں، یعنی ان کو تو اس نے گمراہ کر دیا، عورت کو ننگا کر دیا، اب اسے ضرورت نہیں وہاں جائے حملے کرے، اب وہ حملے، اب وہ آرزوئیں، اب وہ کن پر کر رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں پر۔ ہمیں مصروف رکھنا ہے، دین کو سمجھے نہیں، دین کو پڑھے نہیں۔
قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا آپ خبر نہیں کریں گے کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بدترین سزا پانے والے لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ غضبناک ہوا، اور ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، شیطان کی پیروی کی، شیطان کے راستے پر چلے، یہ بہت برے راستے پر چل پڑے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سورۃ کہف میں آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے مال اور بیٹے دنیا کی خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات، تمہیں بتاؤ نہیں کہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والے اعمال اچھے اعمال ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، تو یہ باقی رہتے ہیں۔ مال ہے آج ہے، ختم ہو جائے گا۔ بچے آج ہیں، ان کو ضرورت ہے، وہ آج پوچھ رہے ہیں، جوان ہوں گے تو وہ کہیں گے ہم خود بڑے مصروف ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری، ہمارے اپنے مسائل، ہماری اپنی روٹین۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب وہ داخل، حالانکہ وہ داخل کفر میں ہی تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کفر میں ہی نکل رہے ہیں، یعنی بس صرف منہ سے انہوں نے کہا مسلمان ہوئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی اچھے اعمال نہیں کیے، ان کے دلوں میں پہلے بھی کفر تھا اور ابھی بھی کفر ہے، کفر میں داخل ہوئے تھے اور کفر میں نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا نا کہ ایمان تو لے آئے ہیں، نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، ہے نا، اپنے بزنس سنبھال کے کھڑے ہوئے، غیر حاضریاں کیوں ہیں، روزے کیوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ یہ کام فرض ہو گئے ہیں، ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کے بغیر آپ کی بخشش نہیں ہونی، لیکن پھر بھی یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کفر میں ہی تھے، کفر میں داخل ہوئے، کفر سے نکل گئے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، آپ تو ان کے دل کی بات نہیں جانتے نا، لیکن اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ، ظلم اور زیادتیوں کے کاموں میں۔ کرتے ہیں ہم بھی کہ نہیں کرتے؟ کسی کی شادی آ جائے، کوئی فنکشن ہو، ہمیں خیال رہتا ہے کہ بھئی میں بیمار ہوں، کمر میں پین ہے، ٹانگوں میں درد ہے، بلڈ پریشر ہے، رات کے 12 بجے فنکشن پہ نہ جائیں؟ ہم پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ہم 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے فنکشنوں میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ اگرچہ ناچ گانا ہو رہا ہے، اگرچہ رمضان ہی کیوں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بہت ضروری ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں بڑا اچھا فنکشن ہے، اتنی مشکل سے تو ٹکٹ لیا، اتنی مشکل سے تو ہمیں جگہ ملی۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ جو کالج یونیورسٹی میں فنکشن ہوتے ہیں، یہ جو ینگ نسل کھڑی ہوتی ہے، 5-6 گھنٹے کھڑے ہو کر یہ فنکشن گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ مکس گیدرنگ میں اونچی میوزک میں کھڑے ہو کے سب ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ویسے کہنا بڑی کمزوری ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بہت کمزوری ہوتی ہے، بلڈ پریشر، دل گھبرانے لگتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی تو سخت گرمی ہے، باہر نکل نہیں سکتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ گناہ کے معاملے میں، زیادتی کے معاملے میں جوان بن جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ہمتیں آ جاتی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نکل آتا ہے۔ اللہ ہماری نیتیں جانتا ہے نا، ہم سب کے اللہ نے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے، یقین مانیں، اور قیامت والے دن پردے نہیں ڈلیں گے۔ آج تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے اعمال چیک کرنے، ہماری دلچسپیاں نیکی کی طرف جا رہی ہیں یا گناہ کی طرف، ہمارا پیسہ گناہ کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے یا نیکی کے کاموں میں، ہماری ہمتیں، ہماری جوانی، ہمارا آپ کو کیا لگتا ہے جو آج ہمارے پاس ہمت ہے، آج سے 5 سال بعد یہ ہمت ہوگی؟ یہی ہمارا شعور ہوگا؟ ایسی ہمارے پاس فرصت ہوگی؟ ایسی ہم چل پھر سکیں گے؟ نہیں، کم ہو جائے گی ہماری ہمت، ہماری جوانی، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں زندگی بھی مہلت دے کہ نہ دے۔ ہم کہتے ہیں اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، لیکن سیل لگے تو ہم کہتے ہیں ابھی 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 چلو، نقصان ہے، لے لیں گی ساری، بک جائے گا، ختم ہو جائے گا، میرا بڑا دل دکھے گا، وہ لے لے گی، وہ اس کے پاس ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جاؤ، نہیں جائیں، نکلیں، کوشش کریں۔ کسی یقین مانے کوئی ایک کلو چینی کا شاپر فری میں مل رہا ہو نا، لمبی قطار ہوتی ہے عورتوں کی، بچے پکڑ کے کھڑی ہیں، دھوپ ہے تو چھتری پکڑ کے کھڑی ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، یقین مانے کھڑی ہوتی ہیں، 1 کلو چینی مل رہی ہے،
آٹا کا ایک بوری ملی ہوئی ہے، یعنی اس میں امیر غریب بچے سب کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو یعنی سمجھیں کہ ہم یعنی کم طبقے والے ایک آٹے کی بوری کے لیے یا پھر 1 کلو چینی کے لیے کھڑی ہیں، ہے نا. کھاتے پیتے لوگ سیل لگ جائے، اور اکثر اس وقت سے یہ اب طاق راتیں آئیں گی نا، اب دیکھیے گا ہر چیز پر سیل لگے گی اور ہم نکلیں گے، ہم شاپنگ کریں گے، ہے نا. خوش پتہ ہی کتنی قیمتی راتیں ہیں. جہنم سے آزادگی روزانہ مل رہی ہے. نعمتوں والی جنت کے نعمتیں ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ وعدے دیتے ہیں، آؤ لو لو. ہم کہتے ہیں نہیں. ہم کیا پھر سمجھدار ہیں؟ بہت مصروف ہے. بہت بے وقوفی کرتے ہیں ہم اس طرح کی حرکتیں کر کے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں. کن کاموں میں؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں. لبئس ما كانوا يعملون، برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. یہ بڑی خطرناک آیت ہے، بڑی جھنجھوڑنے والی ہمیں آیت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان یہود و نصارہ کے لولا ينهاهم الربانيون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ربانیون، والاحبار ان کے علماء، عن قولهم الاثم ان گناہوں کی باتوں سے، وہ اکلہم السحت اور سود خوری سے. کیا آج ہمارے علماء منع کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اچھا لگتا ہے؟ ہم گھروں کی صفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر گندا چھوڑ دیں گھر کو تو گھر کیا صاف ہوگا؟ گندے سے گندا، گندے سے گندا، خراب سے خراب ہمارا گھر ہو جائے گا. اپنے گھر کو ہم صاف روزانہ صفائی کرتے ہیں، روزانہ ڈسٹنگ کرتے ہیں، روزانہ میلے کپڑے اتارتے ہیں، روزانہ میلے برتن دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے؟ کیا معاشرے سے برائیوں کو روزانہ ختم نہیں کروانا؟ کیا اپنی صفائی، اپنی اصلاح روزانہ نہیں کرنی؟ روزانہ کرنی ہے. کیا موبائل کو روزانہ چارج نہیں کرتے؟ بہت قیمتی موبائل ہے، چارج نہیں کریں گے ایک بیکار فضول چیز ہو جائے گی کہ نہیں، اس پہ کال بھی نہیں آئے گی، اہم کال بھی نہیں آئے گی، بیکار ہو جائے گا. کیا اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرنا؟ کیا اپنے ایمان کو خوراک نہیں دینی؟ کیا اللہ کی ذات کو ایسے علم پڑھ کے پہچاننا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہے کیا؟ کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ کام ہم نے کرنا نہیں ہے؟ ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہی نہیں. اللہ کہہ رہے کیوں چھوڑ دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام کیوں علماء نے چھوڑ دیا؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. ان کو تو علماء کو تو خود پیسہ چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں حرام کا ہے، جیسا مرضی پیسہ دو، ہمیں پیسہ چاہیے، ہم خود بھی کھائیں، اور کیا ہے ہم بخشوا تیجا کر دیں گے، 40واں کر دیں گے، کوئی فوت ہو جائے گا ہم بخشش کی دعا کر دیں گے. آپ کچھ نہ کریں، آپ پیسہ کمائیں، جہاں سے مرضی پیسہ کمائیں. اللہ کہہ رہے ہیں معاشرے سے ان علماء نے برائی کو کیوں نہیں ختم کیا؟ کیوں نہیں بتایا انہوں نے کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے؟ کیوں نہیں بتایا ان علماء نے؟ ان کو کیا ہو گیا؟ معاشرے میں کیوں سڑان پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے برائیوں کو بتانا ختم کر دیا کہ یہ غلط بات ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کام کرنا چھوڑ دیا. لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے جو لوگ خود اپنی دنیا میں سب مست ہو گئے، سب کو پیسہ چاہیے، سب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، پیسہ بنانا ہے، اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، بچوں کا اور اپنا ٹائم ہی نہیں ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. ان یہودیوں کو کیا ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. جب یہ آیات اتری تھی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو مال دے؟ ہم کہتے ہیں ہماری اپنی پوری نہیں پڑتی، بچتے ہی نہیں ہیں پیسے. اب یقین مانے جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی 25,000 کا بھی سوٹ ملے نا ہم لے لیتے ہیں، کوئی 30 کا بھی ملے نا ہم لے لیتے ہیں. برانڈیڈ ہے، بڑا بہترین ڈیزائن کا ہے، دیکھنا پہنو گی نا بڑی اچھی لگوں گی. یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں کون لاتا ہے؟ شیطان لاتا ہے. اور جب فی سبیل اللہ دینے کی بات آئے، 100 روپیہ بہت ہے، دے تو دیا. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم؟ 1,000 بس دے دیا بہت ہے. اس وقت شیطان ذہن میں نہیں لاتا
اللہ کی راہ میں دو گے تو یہ اللہ کی راہ میں اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا، اللہ دیتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ کے راہ میں دو، تو ان یہودیوں نے، ان منافقین نے مذاق بنایا۔ اللہ خود کہتے ہیں خالق ہے، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مانگ رہے ہیں مجھے پیسے دو، کہ ان کے اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے۔ مذاق اڑایا نا انہوں نے۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے ہاتھ بند ہو گئے۔ آپ کو پتہ نا کہ اگر ہمیں ایک کھجور کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھجور کی گٹھلی بھی دینی پڑے تو دو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب مال دیتے ہیں، صدقے خیرات ہم دیتے ہیں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں، ہماری مشکلات، ہماری بیماریاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، ہے نا؟ لیکن پھر بھی ہم دیتے ہوئے نا تھوڑا سا دیتے ہیں، تھوڑا زیادہ نہ دے دیں۔ اچھا اتنا حق بنتا بھی ہے، زیادہ نہ چلے جائے، پتہ نہیں اب ہمارے حالات کیسے رہیں گے، پوری پڑے گی کہ نہیں پڑے گی۔ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جہیز بری تیار کرتے ہوئے کھلا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بنائیں 50 سوٹ بھی بنانے پڑے نا، بناتے ہیں۔ آج تو خیر آج کل تو رواج ہی نہیں رہا نا، اس وجہ سے نہیں رہا کہ لیٹسٹ ڈیزائن آئے گا تو ہم پہنیں گے، لہذا کوئی 5-10 سوٹ دیے، بڑے اچھے دیے، مہنگے دیے، وہی اچھے دیے، کیونکہ پھر اگلا جو ہے سیزن آئے گا تو پھر دوبارہ پھر لینا ہے، پھر لینا ہے۔ تو جب کہا کہ اللہ کے راہ میں دو، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ کہہ رہے ہیں ان پر لعنت ہو، انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا اللہ ان کی سرکشی اور کفر میں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نازل جو کیا گیا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے سچی بات اتاری ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ بڑے متحد ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی جو ہے ان میں بغض اور عناد کی وجہ سے پھوٹ ہے، لیکن کسی ایک جگہ پر یہ مسلمانوں کے خلاف جڑ جاتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو تہس نہس کر کے ختم کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے درمیان عداوت بغض قیامت کے دن تک آپس میں اور تمہارے خلاف ان کے دلوں میں ہمیشہ رہے گی۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی یہ یہودی سازشیں تو بہت کرتے ہیں، لڑانا تو بہت چاہتے ہیں۔ یہ جو جنگ احزاب ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ انہی یہودیوں کی وجہ سے سارے مل کر آ گئے تھے۔ فتح کس کو ہوئی تھی بتائیے؟ جنگ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تھی نا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ بڑی کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ ایسے مفسدوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے اندر سے بغض، عداوت، دشمنی، دلوں کی سختی، دوسروں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، مسلمانوں کو تہس نہس کر دینا، ان کو یعنی اب دیکھیں نا غزہ میں جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی بچوں کو، بچے سمجھ ہی نہیں رہے، بے قصور بچوں پر، عورتوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ایمان لے آتے، اگر مومن ہو جاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ان کی تمام دلوں کی بیماریاں ہم ختم کر دیتے، دشمنی یہ نہ رکھتے تم مسلمانوں سے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں بھی نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی اور اس کو بھی جو کچھ نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، یعنی درمیانی یعنی تھوڑے سے سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے دل سخت ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہوئے ان کو ترس نہیں آتا۔
کچھ ہیں ان میں سے جو سیدھے راستے پر ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ انسان ہیں. برا ہے ان میں سے بہت زیادہ برے ہیں جو لوگ یہ برے اعمال کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا جا رہا ہے آپ نے حق بات ان کی طرف پہنچانی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ اتنی سخت آیت کس سے کہی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حق بات بتائی گئی، اللہ نے جو پیغام دے دیا، جو دین کی بات بتائی جا رہی ہے آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے، اگرچہ انہیں اچھی لگے یا نہ لگے، ہے نا، آپ نے پہنچانی ہے. اگر آپ نے حق بات نہیں پہنچائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، ہے نا. ہم مسلمان جو ہیں کیا ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اب کسی نبی نے آنا ہے؟ کسی بھی نبی نے نہیں آنا. یہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. جیسے گھروں کو صاف کرتے ہیں نا، گندگی نکالتے ہیں، گندے برتن دھوتے ہیں، میلے کپڑے دھوتے ہیں، صاف ستھرا گھر ہو جائے ہم بڑے ہی خوش ہو جاتے ہیں. صاف ستھرے ہو گئے، ہم ہلکے پھلکے ہو گئے. معاشرے سے برائیاں ہم امت نے ختم کرنی ہیں، ہم نے اپنے اندر سے برائیاں نکالنی ہیں. پہلے سیکھیں گے سمجھیں گے تو بتائیں گے نا. ہمیں شیطان نے کیا پٹی پڑھائی؟ یہ دین کا جو معاملہ ہے نا پرسنل معاملہ ہے، نہ ہمیں کوئی چھیڑے نہ ہم کسی کو چھیڑیں. کیوں نہ چھیڑیں، کیوں نہ بتائیں. بڑی اہم دین تو سب سے پہلے ہماری اہم بات ہے نا. ہم کہتے ہیں برا لگتا ہے، اب میں اس کو کیا ٹوکوں. پورا اب میں سوشل میڈیا اسی لاجک پہ چل رہا ہے جی کہ دین تو اپنا اپنا اس پہ تو باقی نہ کرو. اور باقی اور دوسری معاملے میں ہم دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں موٹیویٹ. دین کے معاملے میں نہیں، بلکہ کوئی کر بھی رہا تمہیں کیا ضرورت ہے ابھی ہاں کسی سے بتائیے نا، یہ کوئی بات ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ چپ رہتی تم، ایسے تم پیچھے پڑی. اب دیکھنا وہ تمہارے پیچھے پڑے گی، وہ تمہارے سب اعمال دیکھے گی. اب وہ تمہارے بچوں کی برائیاں نکال کے بتائیے. لہذا منہ سی کر رہے ہیں، ہاں ہے نا، لہذا آپ منہ سی کر رہے ہیں. مومن گونگا بہرا نہیں ہوتا، گونگا بہرا نہیں ہوتا، مردہ نہیں ہوتا. اس کو برائیاں دیکھ کر بے چینی ہوتی ہے. یعنی ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو کوئی گالی دے ہم فوراً پہنچتے کہ نہیں پہنچتے؟ بدلہ لیں. ان کی جرت کیسے ہوئی ہمارے بچوں کو تھپڑ مارا؟ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے بدلہ؟ ہم ان کو سزائیں، ہم ان کو پہنچاتے ہیں کہ بھائی آئندہ ایسا کام تم نہ کرنا، ایسا ہم ان کو سزا دیں، ایسا بتائیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انذر الیک من ربک، آپ کی طرف جو دین کی بات پہنچے نا آپ نے لوگوں کو پہنچانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے جس نے کوئی آیت بھی سیکھ لی اس کو چاہیے کہ وہ آگے پہنچائے. صحابہ کرام نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہم تک دین پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ہم تک یہ قرآن مجید پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ہمیں نماز کا شعور پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ دعائیں ہمیں کس نے پہنچائیں؟ انہی صحابہ کرام نے، انہی امہات المومنین نے محنتیں کیں، قربانیاں دیں، سکھایا، تبھی تو ہم تک پہنچا. ورنہ ہم جہالت کے اندھیروں میں ہوتے، ہم بھی یہود و نصارہ ہوتے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچانا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت کا پیغام آپ نے پورا نہیں کیا، آپ نے فریضہ پورا نہیں ادا کیا. تو یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہم سب کی ہے. دین کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمیں تو بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں قاری صاحب لگوا دیں، وہ آئیں بچوں کو پڑھا دیں، بس پڑھا لیا بس ختم. ہم سنتے بھی نہیں ہیں بچے کیا پڑھ رہے ہیں. بچے لے کے بھی تو ماؤں کا ٹائم نہیں ہوتا سننے کے لیے، نہیں ہوتا ٹائم بھی کہ مانے. اب جب سے یہ وہ کیا نام ہے تھوڑی سی عربی لازمی کی تھی نا تو بچوں کو ماؤں کو پسوڑی پڑ گئی تھی. کس کے پاس لے کر جائیں یہ تھوڑی سی عربی کی یہ جو ہے نا پڑھائیں اور اس کا ترجمہ یاد کروائیں، سورت قرآن کا ہے نا. کچھ تھوڑا سا پارٹ لگایا تھا نا تو وہ نہیں ہے ابھی بھی ہے. اچھا ہے بڑا اس کو فرق. میں تو کہتی اپنے لیول پہ میں کہتی ہاں میں کہتی ہوں اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے بچے یونیورسٹی کالج اسکول میں جا رہے ہیں پورے تمام پڑھائی کے اداروں میں رمضان میں سب دورہ قرآن کروائیں. یقین مانیں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، ہمارے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے. سر میں نے آپ کی گھر جا کے نا لگائی ہوئی تھی اپنی بیٹی کو سنانے کے لیے، پریکٹیکل کاپیاں بنا لی تھی. میں نے کہا سوچا کہ آنٹی کی آواز میں کہ وہ دنیا کے حساب سے بتاتی ہیں باتیں اور وہ اثر کرتی ہیں. بالکل یعنی اللہ کا کلام دلوں میں اترتا ہے. ایکچولی سوری یہاں پہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اسکولس میں
وہ ہماری گورنمنٹ تو نہیں کرا رہی, وہ پیچھے سے ان کو یہ آرڈرز آتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھا. یہی بات ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر دیکھیے نا, یہ ہم نے وَمَن لَّمْ 3 آیتیں آئی ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ. اللہ نے کہا جو میرے نظام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے, وہ نافرمان ہیں, وہ فاسق ہیں. ہم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہمارا ملک اسلامی ہے, ہمارے جو اسکول ہیں یہ اسلامی ہیں. کوئی اسلامی نہیں ہے, یقین مانی. یہ بون فائر کا فنکشن ہونے کا تک کیا بنتا ہے؟ بچیاں یعنی ایسے مختصر لباس پہن کر آئیں. ہم گھروں میں کیا ایسا ماحول رکھتے ہیں؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے. پیرنٹس کو اندر آنے نہیں دینا ہے نا. یہ کیوں ہے ایسے؟ ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں دین سے. ہولی بھی اب تو مناتے ہیں. بتائیے کیوں ہے؟ اور ہم کیا اندھے ہو کر بیٹھے رہے؟ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے؟ یہ ساری باتیں ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں. ہمارے یہ قوانین اسلامی نہیں ہیں, ہم نے خود آنکھیں کھولنی ہیں خود. اچھا ٹیچر اپنے بچوں کے لیے وہ ماحول برداشت نہیں کریں گے, اور ٹیچرز بھی کھڑے ہیں اور ان کی اپنی دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اپنی آنکھیں سیک رہے ہوتے ہیں, وہ خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہے؟ یہ اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک میں رمضان میں پیپر ہونے چاہیے. کیوں ہے؟ ہمیں دین سے دور کیا جاتا ہے نا. کوئی نماز کا ٹائم نہیں دیا جاتا. یعنی بچے جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں جہاں کو ماحول ہے, وہ بچہ صبح آیا 3-4 گھنٹے کے بعد بچہ گھر چلا جائے. نہیں, ایک لیکچر صبح ہے اور ایک شام کو ہے. کیوں یہ کیوں گیپ ہے؟ اچھا آپس میں دوستیاں کرو, وہ گروپ ایسے بنائے جاتے ہیں. بچے سارا دن بیٹھے ادھر. بتائیے کتنے نکمے رہ جاتے ہیں بچے ہمارے. وہ پھر اسٹڈی میں اس لیے نہیں نکلتے, جی نہیں آگے بڑھتے, وہ سبجیکٹ زیادہ نہیں اٹھاتے. وہ فیسیں اکثر یونیورسٹی میں نا چھوٹے علاقوں سے بچے آئے ہوتے ہیں اور وہ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ان ہاسٹلوں کے قریب بھی ہوٹل ہیں, کمرے ہیں, آپ ان کمروں میں جائیں, 1 گھنٹے کے لیے آپ نے کمرہ بک کروانا ہے کروائیں. کیوں دیتے ہیں یعنی ان ہوٹل والوں کو کیوں اجازت ہے کہ لڑکی لڑکا جو نکاح کے بغیر آ رہے ہیں ان کو کیوں 1 گھنٹے کے لیے کمرہ دیا جا رہا ہے؟ ان کو پیسہ چاہیے. یقین مانے یونیورسٹی کے جو گارڈ ہوتے ہیں نا, گارڈ, ان کو یہ لڑکے پیسے دیتے ہیں کیونکہ بڑی یونیورسٹی ہے نا, اور خالی جگہ ہیں, پارک ہیں. کسی بھی درخت کے نیچے لڑکی لڑکا بیٹھا ہے, اب گارڈ آ رہا ہے نا, اس کو پیسے دینے ہیں, 500 دے دو, 1000 دے دو, وہ کبھی بھی آپ کی ویڈیو نہیں بنائے گا, کبھی بھی نہیں بنائے گا. یہ بڑا افسوسناک, یعنی ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں؟ اور ہم اپنے بچوں کو سب سے بڑا نقصان یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فکر ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں, دین سے ہم دور کر رہے ہیں. بچ جائیں گے ہمارے بچے. میں آپ کو بتاؤں اس ماحول میں جاتے ہوئے اگر ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو مینر سکھاتے کہ نہیں سکھاتے؟ کوئی بھی بچہ یقین مانے, اس کا باپ جو بزنس کرتا ہے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا؟ پڑھو پھر بزنس کرنا. وہ ویسے خالی دکان پر بٹھا دے, آ جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے سے اچھا بولنا آنا چاہیے, اس کو مینرز آنے چاہیے, پھر اچھا بزنس کرے گا. یہ دین اتنا مظلوم ہے. ایک دفعہ قاری صاحب کو بلایا, اس نے پڑھ لیا, اور قاری صاحب جلدی جائیں بچوں کے پیپر ہیں, 10 منٹ سے پہلے قاری صاحب سے کہا کرو چلے جایا کریں. اتنا مظلوم دین, لنگڑا لولا قرآن مجید جو ایک دفعہ پڑھ لیا اور ہم سمجھیں. کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے. کیسے پڑھیں گے بچے نماز؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے, ان کو اہمیت کا نہیں پتہ. وہ کیا یہ خاص ایکشن چھوڑیں؟ ان کو تو اٹریکشن ہے موبائل میں. یقیناً ہم بڑے فتنوں میں گھر چکے ہیں, بہت فتنے ہیں. یہ انسٹاگرام, یہ گوگل, یہ واٹس ایپ ہیں, یہ ٹک ٹاک, یہ کتنی مصیبتیں ہم پر مسلط کر دی گئیں. ہم سے زیادہ ہماری جو اولاد ہے نا بڑی آزمائش میں, اور ہم اتنی مائیں غافل ہو گئیں. کیوں؟ پرائیویٹ اسکول ہے, زیادہ فیس ہے اور زیادہ ٹائم لگاتا ہے وہاں پر. پڑھنا اتنا مصروف ہوتا ہے, ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا. دن بھی پڑھتا ہے, رات بھی پڑھتا ہے. ایسے کیا پڑھائی ہو گئی؟ دین سے دور. کوئی یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے. نالائق اولادیں نکلے گی, میں آپ کو بتاؤں, نالائق. بس فیسیں لیتے رہیں گے, اور بڑی مشکل پڑھائی ہے. ماما میں نے اس سمسٹر میں نا 2 سبجیکٹ اٹھائے ہیں, اور ماں بڑی فخر سے بتا رہی تھی, بڑی فخر سے بتاتی ہیں. دین کو 5 منٹ دیتے ہیں اور دنیا کی پڑھائی کو 12 گھنٹے دیتے ہیں, تو پھر اتنا ہی اثر ہوگا نا. ہم اندھی ہو گئی نا مائیں, ہم دھوکے میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. ہمیں بھی تو فکر ہے کہ میرا بچہ بہترین برانڈ کا جاگر پہنے, بہترین کپڑے پہنے,
بہترین کپڑے پہنے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے تک دین کی بات پہنچانی ہے. اب کسی نبی نے نہیں آنا, دین محفوظ ہے. اب ہم سب نے سیکھنا ہے. ہم سب مسلمان مائیں اگر سمجھدار بن, یقین مانے ماں نے ایک نسل تیار کرنی ہوتی ہے. وہ نا علامہ اقبال نے کہا نا کہ تم مجھے بہترین ماں دے دو, میں تمہیں بہترین نسل دوں گا. بہترین نسل دوں گا. نسلیں بہترین نہیں تیار ہو رہی, نہیں تیار, کیونکہ پہلے بہترین مائیں ختم ہو گئیں. بہترین مائیں ختم ہو گئیں. بہترین ماؤں نے بننا ہے. اور مائیں بہترین کب بن سکتی ہیں؟ جب ان کے پاس دین کا شعور ہو. شعور ہو. دین ہمیں دنیا سے دور بالکل نہیں کرتا, لیکن ہمیں بتاتا ہے دنیا کی ویلیو کتنی ہے. بس جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے مرنا ہمارا اٹھنا سب کچھ دنیا ہے. رشوت دینی پڑے, جھوٹ بولنا پڑے, کسی کا حق مارنا پڑے, کسی کو ذلیل کرنا پڑے, کسی کو گالم گلوچ کرنا پڑے, کریں. اور ہمیں پیسہ چاہیے, چاہے ماں باپ آ جائیں, چاہے بہن بھائی آ جائیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, میرا حق مجھے دیں, یہ میرا حق ہے. اگر ہم انہیں دین سکھائیں گے, یقین مانے بچوں کے اندر عاجزی آئے گی, بچے فرما بردار بنیں گے, بچے نیک بنیں گے. بچے سب سے پہلے نماز کا ٹائم ہے, چھوڑیں گے اس کو, اٹھیں گے نماز کا ٹائم ہے. کیا جب آپ آواز دیں گے کہ کمر میں درد ہے, پانی پینا ہے, بچے کیا نہیں اٹھیں گے؟ اٹھیں گے. ان کو تو عادت ہے, دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہے. اللہ کی پکار پر جب اٹھیں گے تو ماں باپ کی پکار پر بھی ضرور اٹھیں گے. آج جب ہم بچوں کو نہیں سکھاتے کہ اللہ کی پکار پر اٹھیں تو ماں باپ کی پکار پر بھی کبھی نہیں اٹھتے بچے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دین کا کام کرنا ہے. اگر آپ نے یہ دعوت و تبلیغ نہیں کی, اگر آپ نے معاشرے سے برائیاں ختم نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا. آپ کو کیا لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں نبھا کر گئے؟ بے شک نبھا کر گئے ہیں. واضح آپ نے فرمایا جیسے یہ سورج روشن ہے, ایسے میں دین کی تمام باتیں روشن بتا کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جب چلے جائیں گے پھر ہمیں کوئی مسائل آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, پھر ہم کیا کریں گے؟ اب تو ہوں گے نہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور سنت رسول. اس کو تھامے رکھنا, کوئی تم پر حاوی نہیں ہوگا, کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم گمراہ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آج ہم یہود و نصارہ سے امپریس ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آج کی نسلیں ہم پیرنٹس کو چھوڑ کر باہر جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ جا رہی ہیں. سب کا دل چاہتا ہے ہم باہر چلے جائیں, سب کا دل چاہتا ہے ہم باہر, اور ماں باپ یہاں تنہا رہ جاتے ہیں. یقین مانے میرے میاں کے جتنی بھی کلیگس ہیں بہترین کئی کنالوں کے گھر ہیں, کئی گاڑیاں کھڑی ہیں گھروں میں, لیکن سب کی اولادیں باہر چلی گئیں. سب نے اپنی اولادوں کو یہاں بہترین تعلیم دلوائی, بہترین یونیورسٹی میں دیا, لیکن پھر بھی سب کے بچے باہر گئے. ماں باپ کو دھوکے دے کر باہر سے جاب بہترین آفر آئی ہے, یا پڑھنے کے یہاں نہیں پڑھا, بہترین تعلیم حاصل کی, اور ماں باپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے فاقے کر رہے ہیں؟ یہاں پر پیسہ ہے, سب کچھ ہے, کئی گاڑیاں کھڑی ہیں, ملازم ہیں, بڑے گھر ہیں, لیکن ماں باپ تنہا اکیلے ملازم ہیں گھر میں. بس سسکتے ہیں ماں باپ, سسکتے ہیں. دین کی تعلیم نہیں دی, ماں باپ کی خدمت کو انہوں نے عظمت سمجھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا, اماں پیسے بھیج دیں گے, ڈالر آ جائے گا, چیک آ جائے گا. وہ کیا کرے ماں باپ؟ وہ ان اولادوں کو دیکھ کر روتے ہیں, کاش آ جائیں, مل جائیں. کب آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں اچھا ابھی تو آ نہیں سکتے, ابھی تو بڑی مصروفیت ہے. سکتے ہیں ان کو کب گلے لگائیں. اچھا بڑھاپے میں دل چاہتا ہے پیسہ ہو, بہترین کپڑے پہنے, بہترین کھانا کھائیں, آسائشیں تو سب ہیں. یقین مانے بچہ اگر پاس بیٹھ جائے, مل کے بیٹھ کے کھانا کھا لے, ماں خود نہیں کھاتی لیکن اس کا دل ٹھنڈ پڑ جاتی. پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ٹھنڈ؟ ماں چاہتی ہے میرے بچے الگ ہی نہ ہو, ایک ہی گھر ہوگا, اس میں اوپر نیچے رہ جائیں گے, ایک گھر میں رہیں گے, اکٹھے رہیں گے. لڑ بھی رہے ہو نا بچے, ماں باپ چاہتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں. لیکن بچے دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں یہود و نصارہ سے امپریس ہو کر. ماں باپ کو بڑھاپے میں یقین مانے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا, لیکن یہ ہماری اولادوں پر آج کل بڑی مصیبت آ رہی ہے. پیسہ آ جائے گا, چیک آ جائے گا, عید پر بھی نہیں آتے,
ماں باپ ترستے ہیں، نانیاں دادیاں کیسے تربیت کریں، ان کے اپنے بچے تباہ ہو گئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان تک دین کی بات نہیں پہنچائی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا. آپ کو کیا لگتا ہے ہم اپنے بچوں کو اگر دین نہیں سکھائیں گے کیا ہم والدین ہونے کا حق ادا کر لیں گے؟ نہیں کرتے. یقین مانیں، یقین مانیں، ہم نے ان کے ساتھ حق تلفی کی بہت زیادہ، اگر ان کو دین نہیں سکھایا. بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جائیں گے، وہ قیامت والے دن ہم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ان والدین سے پوچھو انہوں نے ہمیں پہلے دین کیوں نہیں سکھایا، انہوں نے ہماری دنیا کی فکر کی، ہماری دین کی کیوں نہیں فکر کی. آج ہم نے اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنی ہے. یہ وہ ماں کر سکتی ہے، یہ وہ ماں باپ کریں گے جو سب سے پہلے اپنی دین کی فکر کریں گے نا. سب سے پہلے اپنی دین کی فکر کریں. جس کے پاس خود ایک چیز ہوگی تو وہ دوسرے کو دے گا نا. آج ماؤں کے پاس تو خود دین نہیں ہے. اگر ہم نے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلوائی، شعور نہیں دیا، نمازوں کا پابند نہیں بنایا اور ان سے کہا بیٹا پیسے لاؤ، پارلر جانا ہے، برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، فنکشن کی تیاری کرنی ہے، جہاں سے مرضی لاؤ، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ہے نا، رشوت دور لو، ہے نا، پڑھو نہ پڑھو پیسہ لاؤ، جہاں سے مرضی لاؤ، باہر جانا ہے باہر چلے جاؤ. ہم نے والدین ہونے کا حق ادا نہیں کیا، نہیں کیا. یقین مانے میں نے ایسے والدین کو دیکھے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے باہر ہیں، کہتے ہیں بچوں کو ڈاکٹر بنایا، یہاں بنایا، بہت پیسہ لگایا، غربت تھی لیکن ان کو پڑھایا. جیسے ہی بڑے ہوئے نا باہر چلے گئے، کہتے اب ہمیں دکھ ہے کہ ہم نے بچوں کو صرف ناظرہ پڑھایا تھا، ترجمہ بھی نہیں پڑھایا. اور آج وہ ماں باپ خود پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن دکھ ہے کہ بچے نہیں پڑھتے، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا. کہتے ہیں کہ کاش ہم ان کو ترجمے سے قرآن پاک پڑھاتے، کاش ہم ان کو دین سکھاتے. ہماری بھی اس وقت آنکھ نہیں کھلی، بڑی لیٹ کھلی ہے. ہو سکتا ہے وہ خود توبہ طائب ہو، ان کی معافی ہو جائے اللہ سے، کیونکہ خود تو احساس ہو گیا نا. واللہ یعصمک من الناس. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ نے دین کی بات کرنی ہے. ڈر لگتا ہے نا انسان کو، لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ دین کی بات کسی کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی. کوئی بھی فیشن کی بات کریں، کوئی بھی دنیا کی بات کریں، آپ کے سب ساتھی بن جائیں گے، سب کو پتہ بھی ہوگا، آپ کے سب ہیلپ کریں گے، سب آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن جب آپ دین کی بات کریں گے نا، کہیں گے یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت مشکل ہے، دنیا سے کٹنا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے. آپ نے حق بات کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. پہلے خود رکنا ہے، پھر دوسروں کو روکنا ہے. پہلے خود نیکی کرنی ہے، پھر دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ نے اپنا فریضہ دینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو حق بات سمجھ آ جائے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کتاب والو، تم کسی چیز پر نہیں ہو. جب تمہارے پاس دین نہیں ہے نا، تمہاری کوئی ویلیو نہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کوئی مقام نہیں، اگرچہ تمہارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اگرچہ تمہارے اصول بہت ہیں، وہ تم دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہو. تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. جب تک تم قائم نہ رہو تورات پر اور انجیل پر اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان کے اکثر ان میں سے لوگ سرکشی اور کفر میں یقیناً ان کا اضافہ ہو جائے گا. یعنی ان کے اندر جو ہے یہ جو کافر لوگ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، آپ کے حالات دیکھتے ہوئے ان کے اندر سرکشی اور کفر اور حسد اور بغض اور عناد اور زیادہ بڑھے گا. کیونکہ اللہ کا تو ڈر ہے ہی نہیں، بحث میں لگے رہیں گے.
آپ کو نیچا کرنے میں یہ لگے رہیں گے. فلا تاس علی القوم الکافرین، آپ ان کافروں کا افسوس نہ کیا کریں، آپ ان سے مایوس نہ ہوا کریں. دل دکھتا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتے. آج ہمیں بھی تو فکر ہوتی ہے بچے باہر نہ جائیں، گرمی ہے، اے سی میں بیٹھیں، ٹھنڈک میں بیٹھیں، ہے نا. کمفرٹ زون میں ہم اپنے بچوں کو بٹھانا چاہتے ہیں. آخرت کے عذاب سے کیوں نہیں بچاتے؟ جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں بچاتے؟ قبر کے عذاب سے کیوں نہیں بچاتے؟ کل میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مائیں کہتی ہیں ہڈیاں توڑ دوں گی، کیما بنا دوں گی، زبان نوچ لوں گی، بچوں کو سخت بات سمجھانے کے لیے کہ ہمیں یہ بات بہت بری لگ رہی ہے، ڈرانا چاہتے ہیں نا. اگرچہ ماں باپ ایسے نہیں کرتے. کرتے ہیں کیا ماں باپ؟ تھپڑ مار دیں گے، ہے نا، بال نوچ لیں گے، بس اتنا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو میں عذاب بتا رہا ہوں مجھ سے زیادہ سچا کوئی ہے نہیں. دردناک عذاب، ہمیشہ کا عذاب. ابھی بھی ہم غفلت میں پڑے رہیں، ابھی بھی صرف دنیا کی فکر کریں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل دکھتا تھا، یہ جہنم سے کیوں نہیں بچاتے اپنے آپ کو؟ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کیوں نہیں مخلص ہو رہے؟ فلا تاس علی القوم الکافرین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا دکھ نہ کریں، آپ کو دکھ میں نہ ڈالے، آپ پریشان نہ ہوں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو صابی ہیں اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں. من آمن باللہ، سب کے لیے اللہ نے کہہ دیا، سب کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں. آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. والیوم الآخر، قیامت کے دن کی تیاری کرو، اچھے اعمال کرو. وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کا بھی خوف نہیں ہوگا، اور آگے آنے والی جو پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے اس کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے. قیامت والے دن پتہ نہیں بنے گا کیا. جب بچوں کا رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے کتنے ہم پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کو نمبر آئیں گے، اور نمبر پتہ نہیں ایڈمیشن ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پتہ نہیں کیا بنتا ہے نا. اور جب پتہ چلے کہ ایک نمبر سے رہ گئے، ایڈمیشن نہیں ہوا، کتنا دل دکھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہیں تھوڑی سی اور محنت کر لیتے. بیٹی میڈیکل میں 1 نمبر سے، ایک نمبر سے جب رہ جائے تو کتنا دل دکھتا ہے، کاش تھوڑی سی اور محنت کر لیتے، ایک نمبر کی وجہ سے رہ گئے، ہے نا. تو قیامت والے دن جب کھڑے ہوں گے لوگ، ایک نیکی رہ گئی جس کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، کتنا دل دکھے گا، یقین مانے کتنا دل دکھے گا. آج ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی نیکی ہے، کر لی نا یہ نیکیاں، بہت اعمال کر لیے نا، نہیں دھوکے میں آئیں. ہمیں ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی لپک کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، لپکو، چمٹو، لے لو. یہ اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے. فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی جنت مغفرہ، دوڑو بھاگو ایسی جنت کی طرف جس کے اللہ کہہ رہے ہیں چوڑائی زمین آسمان سے بھی کہیں زیادہ ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. تو یہاں اللہ نے کہہ رہی ہے تمام لوگوں سے کہا، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، کسی بھی رنگ نسل کے ہو، اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حضرت بلال کیا تھے؟ نہ رنگ، یعنی حضرت بلال کے ماں باپ بھی غلام تھے اور ان کے بھی ماں باپ غلام تھے. کیا خاندان کی ویلیو ہوگی؟ جبکہ اس دور میں بڑا فخر کرتے تھے حسب و نسب پر، بڑا فخر ہوتا تھا. اللہ نے حضرت بلال کو یوں اٹھایا، جب ایمان لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال تم اذان دو، اتنا رتبہ بڑھا دیا. ان کے قدموں کی چاپ سنی. ان کے ہاں، اے بلال تم کرتے کیا عمل ہو، میں نے تمہاری قدموں کی چاپ سنی ہے جنت میں. یہ کہ مانے ہمارا دین تو یعنی نماز میں کھڑے ایک گورا پاؤں ایک بالکل کالا پاؤں نا، ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو گئے محمید و ایاز. یعنی اللہ کے ہاں کوئی یعنی مال، حسب و نسب، رنگ نوپ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بظاہر بھی ہم بنے سنورے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے لیے،
میں تو دلوں کو دیکھتا ہوں اور دل ہمارے کالے ہوئے پڑے، نفرتیں، حسد، بغض. اس نے مجھے یوں کہا، میں نے یوں بدلہ لینا ہے، اس نے مجھے یوں ذلیل کیا، میں اس سے بڑھ کے ذلت اس کے دوں گی. اب میں دیکھو کیسے مزہ چکھاتی ہوں، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی. یقین مانیں ایسے لفظ لوگ کہتے ہیں. اگر اس کے بچے سے غلطی ہو گئی، تمہارا بچہ یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن نہیں، میں نہیں اس کو کبھی معاف کروں گی. اسی غلطی پر جو اس کا بچہ کھڑا ہے، تمہارا بچہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کی طرف بہت رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم. لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور وہ اس چیز کی جو ان کے خواہشات نفس کے خلاف تھی، انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے اس کو مانا اور کچھ نے اس کو قتل بھی کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اور وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ ہرگز نہیں کوئی پکڑ آئے گی. فَعَمُوا وَصَمُّوا. تو وہ بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ. نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اللہ کہہ رہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں میں ان سب کو دیکھنے والا ہوں. اس آخری آیت کی تفسیر نہیں کی، کل انشاءاللہ کریں گے. آج ہم نے کہاں سے لے کے کہاں تک پڑھا ہے؟ سورۃ مائدہ کی آج ہم نے 35 آیت سے لے کر 70 آیت تک، ٹھیک ہے نا، سورۃ مائدہ کی 70 آیت تک آج ہم نے پڑھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.